بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ویسے تو الحمد اور سورہ میں ترتیب کا خیال کرنا واجب ہے، یعنی پہلے الحمد پڑھے پھر سورہ پڑھے، اس ترتیب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کوئی جان بوجھ کر سورہ پہلے پڑھتا الحمد بعد میں پڑھتا تو اس کی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر غلطی سے ہو جائے کہ پہلے اس نے سورہ شروع کر دی، درمیان میں یاد آیا کہ ارے ابھی تو الحمد نہیں پڑھی ہے، اس سورہ کو چھوڑ کر الحمد پہلے پڑھے گا، پھر سورہ دوبارہ پڑھے گا، پورا سورہ مکمل کرے گا۔ اس لیے کہ ترتیب کا خیال کرنا ضروری ہے، ترتیب میں الحمد پہلے سورہ بعد میں۔ اس لیے اگر غلطی سے کوئی سورہ پہلے شروع کر دے تو سورے کو یاد آ جانے کے بعد اس سورے کو چھوڑ دے گا، الحمد پہلے پڑھے گا، پھر اس کے بعد سورے کی تلاوت کرے گا۔ چنانچہ ترتیب حاصل کرنا کسی طریقے سے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اگر بھول کر انسان نے سورہ یا الحمد پڑھے بغیر انسان رکوع میں چلا گیا اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا کہ ارے سورہ تو پڑھی نہیں ہے اور ہم رکوع میں آ گئے، یا الحمد تو پڑھی نہیں اور رکوع میں آ گئے، تو اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ الحمد اور سورہ واجبات غیر رکنی ہے، اور واجبات غیر رکنی میں بھول اور غلطی ہو جائے تو معاف ہوا کرتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی بھول چک ہو جائے اور اس بھول میں سورہ بھول گیا، بھول میں الحمد بھول گیا، تو یہ بھول معاف رکوع میں جانے کے بعد، اما رکوع میں جانے سے پہلے اگر یاد آ جائے تو پھر اس ترتیب کو حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی دیکھے گا کہ الحمد چھوٹ گیا، پہلے سورہ پڑھ لیا ہے تو دوبارہ سے الحمد پڑھے گا، الحمد پڑھ کے پھر سورہ دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو پھر اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب دوسرے رکن میں آپ پہنچ چکے ہیں۔ دوسرے رکن میں پہنچ جائے تو پہلے رکن کی طرف توجہ نہیں دینا ہے۔ اور چونکہ الحمد اور سورہ دونوں واجبات غیر رکنی ہیں، غیر رکنی میں اگر غلطی ہو جاتی یا بھول جاتا تو معافی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اگر وہ بھول کر کے سورہ یا الحمد چھوڑ کے رکوع میں چلا گیا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی دو سجدے سہو کرتے تو بہت اچھا ہے، نہیں بھی کرے تو بھی نماز اس کی صحیح ہے۔ اس لیے کہ الحمد وہ بھی انتہائی ضروری ہونے کے باوجود بھی واجب غیر رکنی ہے، لیکن روایات میں ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں ہوا کرتی مگر یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد، الحمد کے بغیر جو ہے، اس طرح لا صلاۃ الا بطہور ہے کہ طہارت کے بغیر جو نماز نہیں ہوا کرتی ہے، اسی طرح لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب اتنی ضروری ہے الحمد کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن چونکہ واجب غیر رکنی ہے، نماز میں رکوع میں غلطی سے چلے گئے اور پتہ چلا کہ ابھی الحمد ہی نہیں پڑھی ہم نے، تو اس کی نماز صحیح ہے اور اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ الحمد ہی بھول گئے ہم، تو پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے کیونکہ واجب غیر رکنی ہے۔ واجب غیر رکنی میں غلطی یا بھول چک معاف ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی سے چھوٹ جائے اور رکوع میں پہنچ گئے، دوسرا رکن ہے، رکوع جو ہے دوسرا رکن ہے، اس میں پہنچ جائے تو اس کے بعد کیونکہ نیکسٹ رکن میں پہنچ گیا ہے، اس لیے اب دوبارہ رکوع سے اٹھ کر کے الحمد سورہ نہیں پڑھنا ہے، ورنہ
الحمد سورہ پڑھ کے دوبارہ رکوع میں جائے تو دوبارہ رکوع دو رکوع ہو جائیں گے ایک ہی رکعت کے اندر، اور وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے جب وہ رکوع میں چلے گئے تو اس کے بعد اس کی فکر نہیں کرنا، الحمد اور سورہ وہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، 2 سجدے سہو کوئی کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی کریں گے تو بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ بس اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی غلطی ارکان میں ہو جائے تو ارکان کی غلطی معافی نہیں۔ ارکان یعنی کیا؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، 2 سجدے، سلام، یہ جو ہے اس کی غلطی معافی نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے یا قیام متصل برکوع اس کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، 5 رکن تھے اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر غلطی سے بھی اگر چھوٹ جائے تو نماز صحیح نہیں ہے۔ کل ہی ہم ایک جگہ جماعت میں تھے، ایک صاحب جو ہے بہت مقدس اور بہت زیادہ عالم مشہور ہے وہاں پر، لیکن نماز پڑھ رہے تھے کیا؟ وہ یہ کہ سجدے میں جا کر بیٹھتے نہیں تھے، بس یوں سجدے میں گئے پھر واپس دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ تو اس طرح 2 سجدے نہیں ہوا کرتے، بیٹھنا ضروری ہے۔ اس طرح رکوع میں جانے کے بعد ابھی پورا کھڑے نہیں ہوئے پہلے چلے جاتے تھے، تو اپنے عمومی اعلان کیا کہ یہ جو ہے اس طریقے سے رکوع کے بعد کھڑا ہونا ضروری ہے پورا، ورنہ جو ہے وہ اس کا واجب چھوٹ جائے گا، جان بوجھ کر واجب کو چھوڑ دینا۔ اچھا، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے بھی کبھی کبھی یہ چیزیں ہو جایا کرتی، مسئلہ نہ جاننے کی سے جو ہے انسان کھڑا نہیں ہوا رکوع کے بعد تو واجب غیر رکنی ہونے کے باوجود، مسئلہ نہ جاننے کے باوجود نماز باطل ہے۔ مسئلہ اس کے لیے سیکھنا واجب تھا، اصل میں کیوں نہیں سیکھا اس نے؟ اس لیے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا لازمی ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا لازمی ہے، اور یہ واجب غیر رکنی ہونے کے باوجود اگر کوئی مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے انجام نہیں دے رہا ہے تو پھر بھی اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ مسئلہ سیکھنا اس پر واجب تھا، کیوں مسئلہ نہیں سیکھا ہے؟ اور جب خود نے کوتاہی کی اور غلطی ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو ہے واجب جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مگر یہ کہ جاہل قاصر ہو، جاہل قاصر یعنی جس کے لیے مسئلہ سیکھنا ممکن ہی نہیں تھا مثلا، تو پھر ایک الگ بات ہے۔ جیسے ایسے جنگلوں میں رہتا کہ جہاں پر جو ہے اس کی کوئی رسائی نہیں ہے مسائل کی طرف، نہ عالم کی طرف، نہ جو ہے شرعی مسائل کی طرف، نہ توضیح مسائل کی طرف، تو اس میں جو ہے معافی ہوا کرتی، جاہل قاصر۔ یہ جاہل غافل، غافل یعنی جو کسی مسئلے کی طرف توجہ ہی اس کی نہیں گئی۔ مثلا بہت سے دیہاتوں میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، بلکہ شہروں میں بھی کچھ ایسی جگہ ملیں گے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور بغیر تقلید کے وہ عمل کر رہے ہیں، اس کی توجہ ہی نہیں گئی کبھی کہ تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی تقلید کا مسئلہ سنا ہی نہیں، وہ تو خالی عزاداری سنتا رہا ہے، فضائل اہل بیت سنتا رہا ہے، اور اس کو مجلس میں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، اور بغیر تقلید کے عمل کرتا، تو اس کی توجہ ہی نہیں گئی۔ جب توجہ ہی نہیں گئی تو اس مسئلے میں پھر اس کو معافی ہوتی ہے۔ یہ جاہل قاصر کی فہرست میں آ جاتا ہے، غافل اور جاہل قاصر کو معافی ہوا کرتی ان مسائل میں جو مسئلے اس کو نہیں پتہ چلے، اس لیے کہ اس کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں گئی، تو کہ مسئلہ سیکھے گا کیا وہ؟ آدمی کو پہلے توجہ ہوتی ہے تو مسئلہ سیکھتا، توجہ ہی نہیں ہے تو کیا مسئلہ سیکھے گا؟ اس کی ایک مثال جو ہے، زندہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی طرف توجہ ہے کہ انسان کی توجہ ہی کبھی کسی چیز کی طرف نہیں جاتی تو وہ معافی ہوتی ہے، پھر اس کے لیے وہ معذور ہے۔ مثلا شوہر نے بیوی کو اپنا مکان گفٹ کر دیا، تو پریکٹیکل نہیں ہے، ویسے جو ہے خالی ایک مثال پیش کر رہے ہیں ہم۔ وہ مولانا صاحب ایک دفعہ کہنے لگے کہ فرض کریں کہ
ہم آپ کو ایک گاڑی گفٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے، بہرحال یہ جو ہے وہ خالی ایک سننے کی حد تک ٹھیک ہے. تو بیوی کو شوہر نے مکان گفٹ کر دیا. اب بیوی کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی کہ اس مکان پر مجھ پر خمس لگے گا، اس لیے کہ شوہر کے ہاتھ میں جب مکان تھا تو شوہر کی ذمہ داری تھی کہ بیوی کو مکان فراہم کرے، لیکن بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ شوہر کو مکان فراہم کرے. اس لیے شوہر کے ہاتھ میں جب تک کہ وہ مکان تھا تو اس پر خمس واجب نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے روز مرہ کے استعمال کی چیزوں میں سے ہے، اور بیوی کو مکان فراہم کرنا واجب ہے. شوہر کے لیے بیوی کو مکان فراہم کرنا واجب ہے، اس لیے اس مکان پر شوہر کے ہاتھ میں جب تک تھا خمس واجب ہی نہیں تھا. لیکن جب بیوی کو گفٹ کر دے تو بیوی کے لیے تو واجب نہیں کہ شوہر کے لیے مکان فراہم کرے، بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے تو بیوی کے لیے مکان ہو گیا فالتو ہونے کے سے اس پر خمس واجب ہے. لیکن ذہن میں تصور بھی نہیں آتا ہے کہ بھئی اب مکان بدل گیا اور جو ہے ملکیت بدل گئی تو اس کے نتیجے میں بیوی کے اوپر بھی خمس آ گیا ہوگا. توجہ ہی نہیں گئی نا. جب توجہ ہی نہیں گئی تو خمس واجب ہونے کے باوجود اگر بیوی خمس نہیں نکالتی ہے تو اس پر خمس نکالنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی توجہ ہی نہیں گئی اصلا. اور روز قیامت بھی اس کی پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ اس کی توجہ ہی نہیں، اس کو مسئلہ اس کے ذہن میں ہی نہیں آیا کبھی. روز قیامت بھی اگرچہ کہ شوہر کو پتا تھا کہ بیوی پر خمس واجب ہوگا، شوہر کو بھی بتانا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری نہیں کہ مسئلہ اس کو بتائے، کیونکہ جو ہے وہ اس کی توجہ نہیں گئی ہے. شوہر کو بتانا بھی واجب نہیں ہے. بتا دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بتانا واجب نہیں ہے. بہرحال ہاں تو پھر تو نکالنا پڑے گا. جب تک پتہ نہیں اس کو ذہن ہی نہیں گیا ہے تو بیوی گناہ گار بھی نہیں ہے، اور بیوی نے خمس نہیں نکالا تو روز قیامت پکڑ بھی نہیں ہوگی کیونکہ اس کی توجہ ہی نہیں گئی اس کی طرف. جس مسئلے کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی وہ اس کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، کیونکہ وہ جاہل قاصر کی طرح ہو جاتا، غافل ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بھی کوئی چیز واجب ہوتی ہے، اس کی توجہ ہی کبھی نہیں گئی ہے. جیسے شروع میں جب اسلام آیا تو لوگ اسلام آنے سے پہلے وہ شراب بہت کثرت سے پیا کرتے. اب اسلام آنے کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں کہ شراب بھی حرام ہو گئی ہے، تو دبا دب پانی کی طرح شراب پی رہے وہ لوگ، تو ان کی تو توجہ ہی نہیں گئی، اس لیے وہ شراب پینا ان کے لیے حلال تھا کیونکہ اس کی توجہ ہی نہیں گیا نا. اس کی تو توجہ نہ جانا خود جو ہے مسئلے کو حلال بنا دیتا ہے. تو یہی چند مثالیں آپ کو توجہ کی پیش کر رہے ہیں کہ توجہ نہ ہونا، کہ اگر توجہ ہو جائے تو واجب ہو جائے گا، پھر شراب سے بچنا ضروری ہو جائے گا، بیوی کو خمس نکالنا واجب ہو جائے گا، تقلید کرنا واجب ہو جائے گا. یہ چیزیں جو توجہ پر موقف، جب تک توجہ نہیں انسان غافل ہے تب تک انسان کی ذمہ داری نہیں بنتی، اس لیے کہ اس کی توجہ ہی نہیں گئی کبھی. نہیں ابھی جو ہے تو سب کو پتا ہو، اس وقت نہیں. شروع میں اسلام آیا تھا اس وقت بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام نے آ کے شراب کو حرام قرار دے دیا، اس لیے جو ہے توجہ نہیں تھی، اس لیے ان کے لیے ہاں داڑھی کا مسئلہ بھی بعض لوگ جو ہے اس کو واجب نہیں سمجھ، یعنی ان کی توجہ ہی نہیں کہ داڑھی جو ہے واجب ہے. ہاں عمل معروف واجب، جب توجہ نہیں تو واجب نہیں ہو. صحیح. تو بات عرض کر رہے تھے کہ بعض مسئلوں میں چھوٹ ہو جایا کرتی توجہ نہ جانے کی وجہ سے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی نماز میں قراءت اچھی نہیں ہے ان لوگوں کی توجہ ہی نہیں گئی کہ نماز کے اندر قراءت بھی واجب ہوا کرتی. بہت سے لوگ ایسے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کے اندر قراءت بھی واجب ہوا کرتی، قراءت کی صحیح انجام دہی جو ہے، قراءت کو صحیح انجام دینا واجب ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو. وہ جیسے پڑھ رہے ہیں جیسے اردو میں پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھ رہے ہیں، اور ان کے ذہن بھی نہیں گیا کہ اس کے اندر بھی قراءت واجب ہوتی ہے، تو وہ لوگ معاف ہیں.
جب تک کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا مسئلہ تب تک اس کے لیے معافی نہیں، کیونکہ توجہ اس کی نہیں گئی ہے، ہم پر معاف نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی توجہ نہیں گئی ان کے لیے معاف ہے. یعنی توجہ چلی گئی اور جو پتہ چل گیا تو اس کے لیے پھر قرات سیکھنا ضروری ہے. جو نماز کے اندر قرات ضروری ہے وہ سیکھنا لازمی ہے. تو اصل مسئلہ یہ کہ کبھی کبھی انسان کی کچھ مسئلوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے. تو توجہ نہ جانے کی سے اس وقت تک جب تک توجہ نہیں گئی تب تک انسان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوا کرتی ہے. صلی اللہ